بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار یہ صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کے اندر محبت داخل کی تھی، وہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تزکیہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر بھیجا اور مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہاری دل کو پاک کرتے ہیں، تمہارے دل کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل کا تزکیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کے اندر محبت اور پاکیزگی کو داخل کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے بے شمار اقوال ہمیں نظر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت یہ صحابہ کرام سے محبت کیا کرتے تھے۔ جسی طرح اہل سنت والجماعت کی معتبر کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، خصوصاً اہل تشیع کے کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ ان کی کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، یہ علامہ اربلی کی کتاب ہے۔ اس کا نام سنتے ہی اہل تشیع کے علماء جانتے ہیں کہ اس بندے کا مقام کیا ہے۔ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 623 پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ عراق سے آئے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم فلما فرغوا من کلامہم، کہتے ہیں وہ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے تو امام زین العابدین کے سامنے بیٹھ کر صحابہ کرام کے خلاف نازیب جملے استعمال کیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے بکنا شروع کر دیا۔ تو جب وہ اپنے کلام سے اور اس بکواسات سے فارغ ہوئے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف مخاطب ہوئے۔ آخرکار انہوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کو بیان کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری بات کی تائید کریں گے اور ہمارے ساتھ اس بات میں معاذ اللہ شامل ہو جائیں گے، لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو رد کیا۔ آپ نے جب ان کے کلام کو سننے کے بعد فرمایا میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، بتائیے کہ یہ آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگے آپ قرآن کی آیت پڑھیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت پیش کی۔ آپ نے فرمایا اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے جائیدادوں سے، اپنے مال سے نکالے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہاں سے نکلنے کا مقصد اللہ کی رضامندی تھی، چاہت اللہ کا قرب تھا، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا مقصد تھا۔ یعنی وہ لوگ جو گھروں سے نکالے گئے، مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جو تشریف لائے، صحابہ کرام کا ذکر موجود ہے۔ فرمایا کہ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام عطا کیا تھا، انہوں نے دین کی کس طرح سے مدد کی، اللہ کی بھی مدد کی، اللہ کے رسول کی بھی مدد کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر ایک مہر ضبط کرتے ہوئے ان کے ایمان پر فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پیش کر کے فرمایا کیا یہ آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا قالوا لا، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، ہم تو وہاں سے یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تو نہیں آئے تھے، ہم اس آیت کے اندر ہم شامل نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری قرآن پاک کی آیت پیش کی۔ آپ نے فرمایا قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے الذین اتبعوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ لوگ جنہوں نے دار کو، ایمان کو پہلے سے یعنی ہجرت کرنے والوں سے پہلے اپنا گھر بنا لیا۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے تھے ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، وہ اپنے سینوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے تھے اس سبب کہ جو ان کو دیا گیا۔ ویؤثرون علی انفسہم، اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے تھے۔ ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اگرچہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے شدید محتاجی میں ہو، پھر بھی وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے ان سے محبت بھی کرتے تھے اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح بھی دیتے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت بھی پیش کی۔ فرمایا بتاؤ کہ یہ دو آیتیں تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں آیتیں ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اس کتاب کشف الغمہ کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا أَشْهَدُ
انکم لستم من الذین قال اللہ فیہم، فرمایا میں حضرت امام حسین کا بیٹا اور حضرت علی المرتضیٰ کا پوتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اب جو میں تیسری آیت پیش کروں گا میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ تم اس آیت کے اندر بھی شامل نہیں ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جو انصار اور مہاجرین صحابہ سے الفت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ تو چونکہ یہ تو رافضی لوگ تھے، ان دونوں گروہوں سے محبت نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے امام زین العابدین نے فرمایا میں پہلے سے ہی بتا دیتا ہوں کہ اب جو تیسری آیت پیش کروں گا تم اس آیت کے اندر شامل نہیں ہو۔ تیسری آیت کے الفاظ کیا تھے؟ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارا رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو سبقت اختیار کر گئے ایمان کے اعتبار سے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہماری دلوں میں ان کے لیے کوئی بغض اور کوئی عداوت نہ ہو جو ایمان لے آئے اور ہم سے پہلے جنہوں نے ایمان لایا اور وصال کر گئے۔ تو اس کے اندر ان لوگوں کا ذکر موجود ہے قرآن کے اندر جو انصار اور صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، یار ان سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، تو ان کا ذکر موجود ہے۔ تو چونکہ ان کی دلوں کے اندر تو ان دونوں گروہوں کی محبت نہیں تھی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اخرجوا انی فعل اللہ بکم، فرمایا اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ فوری طور پر میری دربار سے نکل جاؤ۔ اخرجوا انی فعل اللہ بکم، اب تمہارا معاملہ رب کے حوالے ہے، قیامت والے دن رب تم سے پوچھے گا، اب فوری طور پر میری دربار سے یہاں نکل جاؤ، اس لیے کہ تم گستاخ ہو، رافضی لوگ ہو، جو انصار اور مہاجرین صحابہ جن کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے تم ان کے بارے میں میرے سامنے بیٹھ کر بکواسات کر رہے ہو، تو لہذا فوری طور پر میری دربار سے نکل جاؤ، قیامت والے دن تمہارا معاملہ رب کے حوالے ہے، رب تم سے پوچھے گا ان صحابہ کے متعلق جن کے بارے میں تم نے بکواسات کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ صحابہ سے محبت کرنے والے تھے، صحابہ کرام سے الفت کرنے والے تھے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے کہ ان دونوں کا تزکیہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کے اندر محبت کو داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔